تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پورے دین کو نصیحت فرمایا گیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ الحج عرفہ، حج عرفہ، یعنی حالانکہ زیارت بھی ہے اور بہت سے احکام ہیں، لیکن عرفات کا ایک خاص مقام ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حج عرفہ ہی کا نام ہے. اس طرح دین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا، موقع محل پر تنبیہ کرنا، تعلیم کرنا، یہی تو نصیحت ہے. نصیحت کا لفظ بہت عام ہے. اللہ کے لیے بھی نصیحت ہے، رسول کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے نصیحت، بہت عموم اس کے اندر نصیحت کے اندر ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، ڈوب دے لبا پورا دین کا کیا نصیحت، خیر خواہی. یہ ہم لوگ ہر طرح کے خیر کو چاہنا، اپنے لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے، بلکہ جانوروں کے لیے، یہ ہے نصیحت. بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، دیکھا کہ کنویں کے پاس کتا جو ہے ہانپ رہا ہے، پیاس سے بےتاب ہے. اس کو محبت آ گئی. الخلق و عیال اللہ، سب مخلوق اللہ کا عیال ہے. اس عورت نے اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور کیا، 12 کسی سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، وہ زندہ ہو گیا. اس پر اس زمانے کے نبی پر وحی آئی کہ اس کی مغفرت ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کتے کو پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی؟ فرمایا ہر ذو کبیر، ہر جگر والا جس کے ساتھ بھی رحمدلی کی جائے گی اللہ کے حاضر ملے گا. الخیر اس سے سب سے زیادہ خیر خواہی اور نصیحت، غمخاری، ہمدردی نبی کے اندر ہوتی ہے. جو کچھ بھی امتی کو آتا ہے وہ نبی کے فیضان سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین، تمام رحمت کے لیے، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، درختوں کے لیے رحمت، پتھروں کے لیے رحمت، رحمت للعالمین. پانی کے لیے رحمت، دریا کے کنارے رہو، اسراف نہ کرو پانی میں. آگے حدیث یہ پانی کے لیے رحمت. یہ نہیں کہ دریا کنارے ہے جتنا چاہو پانی، ہر جگہ کا ایک محل ہے. دریا میں کچھ کمی نہیں جائے گی آپ کے استعمال سے، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، اسراف ناجائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پتھروں پر بھی ہے. کہا کہ استنجا زیادہ 5-10 نہ لو، بس 3 صاف کرتے ہوئے چلے صاف ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. پتھروں کے لیے بھی رحمت، سایوں کے لیے بھی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایوں کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو. سایوں کے نیچے وہاں مسافر بیٹھتے ہیں، پیشاب پخانا کرو گے تو سائے کی ناقدری کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایوں کے بھی ایک رہبری کی کہ سایوں کی بھی قدر کرو. جیسے ماں باپ کے لیے قدر کو کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے اگر جنت سمجھو، اسے سائے کے نیچے ہے کہ اس کے اندر بھی تو جنت سمجھو، اس کی وقار کو باقی رکھو. رحمت للعالمین، للانسانیین خالی نہیں ہے، للمسلمین نہیں ہے، للعالمین. اس میں پتھر بھی ہے اور پانی بھی ہے، سب میں پوری تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم، بچے کو بھی تعلیم دیا، بوڑھوں کو بھی تعلیم دیا. ایک بچہ تھا، کھا رہا تھا،
ततीश अपने पैर अपने हाथों को इधर उधर बढ़ा रहा था, इधर से लिया उधर। ए बच्चे ऐसे नहीं खाया करते, कुल बिस्मिल अल्लाह के नाम से शुरू है कि मर्जा। पहली बात अल्लाह के नाम से खाओ और अपने हाथों को इधर उधर न बढ़ाओ, जहां तुम्हारे सामने वही खाओ, छोटे लोग मत खाओ, दूसरों की रियायत करते हुए खाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। अपने सब बर्दाश्त। ठंडे से ठंडा पानी आता था, लोग कहते थे या रसूलल्लाह इसमें हाथ डाल दीजिए, डाल देते थे। अपने लिए कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि ठंडे पानी में न जाया करो भाई, ठंडा बाद में पानी होता है, बोतल जो देते हैं लोग, दम करना मुश्किल हो जाता है, इतना ठंडा रहता है, ये मतलब रुमाल में लगा के बोतल छू ही नहीं सकता, अब ऐसा आता है। लेकिन कभी मेरी कहानी में याद आ जाता है मुझको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी, यार वही मिसाल यही कि ठंडे पानी में भी हाथ डालते थे लोगों की रियायत से। ये उम्मत मोहम्मदी है। रहमत का अब्र बन के जहां भर में छाइए, आलम ये जल रहा है बरसकर बुझाइए। मोहम्मद अहमद साहब शेर, आलम ये जल रहा है बरसकर बुझाइए। रहमत का अब्र बन के जहां भर में छाइए, रहमत का अब्र बन के जहां, आलम ये जल रहा है बरसकर बुझाइए। तालीम आपकी वसा, तालीम से आदमी पहचाना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम से अहले किताब में पढ़ा मुसलमान हो गए। दूर ने फरमाया खाना खिलाओ, इबादत करो और रात में उठ करके रोया करो अल्लाह की इबादत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने सुना ये रवायत, कहा ये बशर का कलाम, ये नबी ही का कलाम होता था और किसी का नहीं होता, फौरन मुसलमान हो गए, है कि नहीं। तालीम असर, इस वजह से उस तालीम को भी हमको भी समझना चाहिए कि नबी की क्या तालीम है, किस मौके पर क्या तालीम है। मौलवी मौलाना लोगों को भी इस चीज को मुस्तहदर रखना चाहिए, क्या तालीम। जब हमारे यहाँ तालीम नहीं रहेगी तो दूसरे के क्या तालीम रहेगी। अपने अंदर भी सलाहियत पैदा होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियत, लड़के का बिल्कुल बेअदबी नहीं करते है। वो का सिद्दीक़ की ताल किसी में वो कह दिया कि अभी कुरैश ने बतरी नहीं हुई थी, कुछ लोगों को, गैर कुरैशियों को कुछ कह दिया था। है वो का सिद्दीक़ है, उन्होंने फरमाया ऐ अबू बकर तुमने उन लोगों को नाखुश किया, गजब ना किया, जिसने उन लोगों को गजब ना किया रब को गजब ना किया। अबू का सिद्दीक़ की इस्लाह गए, ऐ मेरे भाइयों मुझको माफ कर दो, मैंने तुमको गजबनाक करके अपने रब को गजबनाक कर दिया। ये तालीम नबी तालीम मालूम है। कितनी चहेती बीवी थी हज़रत आयशा, उन्होंने क्या कहा है अपने शौकन के मुताबिक, ठीक नहीं है, यही ना बहुत मजबूर है, कह दिया, कह देता है यही है, बात पे जहन नहीं रहता जाता, मुझसे ही उसको मुतवज्जा करता है। जब वो गालिब होती है, कोई तबीयत गालिब होती है तो शरीयत मगलूब हो जाती है। अक्ल को लेकर के तबीयत को छोड़ो और शरीयत के लेकर के तबीयत, अक्ल को लो, तबीयत को छोड़ो और दीन को लो, अक्ल को भी छोड़ो। अक्ल और तबीयत का मुकाबला होगा तो अक्ल को तरजीह दो, और जहां दीन और उसका है तो अक्ल को भी छोड़ो। मालूम बहुत लिखते हैं कि अक्ल ये चौगी है, ये तो मजबूत है, डर लगा रहता है। इसकी मिसाल यही दिया है, चौगी अक्ल के दराज मिस्र चौगी के लकड़ी के हैं, शरीयत के राय मजबूत हैं, उसके सामने इसकी क्या हैसियत है। इस बिना पर शरीयत मुकद्दसा तो हम आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा।
کبھی نہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، لیکن کبھی میں کسی سوئے کو جگاتا ہوں سو جاتا، کتنی ضرورت ہو سویا ہو تو جگانا، کیونکہ سونے میں طبیعت کو آدمی کو کلفت ہوتی ہے. بہرحال شریعت مقدسہ ہماری دین اور دنیا کی عافیت کی گویا کی ضامن ہے شریعت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقوق اللہ کے ادا کی بھی توفیق دے، حقوق عباد کی. بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سہلہ لے کے آئے ہیں. لیلھا کنہارا، اسی رات بھی مثل دن کہتی ہے، دن کی طرح ہو گئے نہیں چراغ کی وجہ سے. حضور کی شریعت شہر عام کناڈا میں گیا، بڑی بڑی سڑکیں ہیں. میں اتنی بڑی سڑک ہندوستان میں ایسی چوڑی چوڑی سڑکوں قریب آدمی ہی نہیں زیادہ. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شرح اس سے، ہماری شاہراہ اس سے بھی جاتی ہے، جو چاہے آوے. چلو راستے پر اس سڑک کو ہم نے دیکھا اتنے کوئی 200 کلومیٹر سے دوڑ رہا کار سے، کوئی اور زیادہ سے، کوئی 100 سے، کوئی 10 سے، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم کیوں 10 سے چل رہے ہو. کوئی نہیں کہتا، اپنے کام سے کام. یہ شریعت عام ہے، اس میں کوئی اعتراض، کوئی تنقید کی ضرورت نہیں ہے. اگر راہ حق پر ہے، اگر وہ جا رہا ہے کینیڈا کسی شہر میں، رخ اگر صحیح ہے کوئی نہیں اس کو ہوتا. کوئی کہتا ہے کہ تم 10 منٹ سے کیوں جا رہے ہو. اسی طریقے سے چلنے والے بھی مختلف قسم کے اس راہ میں بھی ہیں. تنقید مت کرو، اس کی مدد کرو. اگر دھیرے چل رہا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ. وہ پیدل سواری میں تو سواری بیٹھا رہی، یہ کرو، اعتراض کیا کرتے ہو؟ آگے بڑھاؤ. کل ہی بتایا لا یکون العالم عالما، عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرے نا. لا یحترق، اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرے، بڑوں سے حسد نہ کرے. یہ اس طرح آگے بڑھو گے. حقوق کی ادائیگی، چھوٹوں کے بھی حق ہے اور بڑوں کے بھی حق ہے، دوستوں کے بھی حق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، وہاں کیا کمی ہے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کے تقوی سے اور حسن خلق سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. دونوں کی ضرورت ہے. حدیثیں بھی ایسی ہیں، اتق اللہ ثم كنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. چھوٹی حدیث ہے لیکن سب بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جوامع الکلم ان کو دیا گیا تھا. اوتی تو جوامع الکلم. میں سمجھتا ہوں یہ بھی حدیث سب سے پہلے میں اپنے اوقات اسی حدیث کو بیان کیا ہو گئے. ہر چھوٹی سی ہے کتنی معلوم ہے. قرآن میں جیسے انا اعطینا کی سورہ ہے، اسی حدیث میں اس ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا شاید. اوتی تو جواب اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. مجھے کوئی بات رہ گئی اس کے اندر؟ اتق اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، چاہے جہاد پر رہو، چاہے جنگل میں رہو، چاہے مسجد میں رہو، چاہے بیابان میں، چاہے خلوت میں، جلوت میں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تم میں کا ایک دوسرا خدا، دو تیسرا خدا، ایک ہے قرآن میں موجود ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ تسلی دیا حضور نے کہ غلطی تو ہو سکتی ہے، طبعی طور سے غلطی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر گناہ ہو جائے ایسی بے موقع بات نکل گئی، بے موقع کام ہوا، تو اس کے بعد استغفر اللہ پڑھ لو، سب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ نبی کے رحمت للعالمین. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها.
اگر کوئی برائی ہوگی، غلطی سے منہ سے کوئی بات نکل گئی، کوئی حرکت ہو گئی، صرف استغفر اللہ کا معاف۔ نقد اگر جرم ہے تو نقد اس کا علاج کیا؟ استغفر اللہ، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، اور سیئہ کے بعد کوئی نیکی کر لو، دو چار آنا خرچ ہی کر لو، مالی بھی ہو، کبھی استغفر اللہ کر لو۔ نہ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اگر عشاء بعد گناہ ہوا ہے تو تہجد کے وقت کے لیے نہ چھوڑو اس کو، اسی وقت استغفار ختم۔ وہاں اللہ کے جمع میں کچھ لے کے نہیں جانا، استغفر اللہ زبان کے لا دو، اے اللہ ہم نادم ہیں، استغفر اللہ۔ اگر تم نے کہا استغفر اللہ تو خطیہ کو اللہ معاف کر دے گا، نیکی اس کے لکھ دے گا۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، سیئہ کے بعد، برائی کے بعد نیکی کر دو، مٹا دے گا اس کو۔ میں نے سنا تھا دارالعلوم پر اس وقت غالباً وہاں میرے آدمی وغیرہ تھے، مشکل وہیں سے کوئی آ کے کوئی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی گناہ تو بائیں والا تیاری لکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، کو تو ہم کرو، ہم تو لکھیں گے، دائیں کرے ہدایت رکو، ہو جاتا استغفر اللہ کہا لے، ختم۔ اگر کہہ لیا اسے استغفر اللہ، لکھنے نہیں پائیں گے۔ اب نیکی کی برائی کی جگہ پر نیکی لکھے، استغفر اللہ لکھ دیا کہ واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا۔ اب دیکھیے یہ تو ہوئی اللہ سے تعلق کی بات، اب جامعیت دیکھیے حضور کی، اس تین جملے میں کیا کیا ہے؟ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو۔ آگے پورا دین آگے کہ نہیں؟ وہ حقوق اللہ تھے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، یہ کیا حقوق اللہ؟ اور تیسری چیز آ گئی کہتے ہیں یہ سب کرو، اگر مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرو گے ناکسی رہو گے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ خالق الناس بخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، تب کمال ہوگا۔ لوگوں کے دلوں کو بھی آرام پہنچاؤ، سکون دو، ان کو تسلی دو، تمہاری وجہ سے کسی کو الفت میں نہ پڑے، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے الفت کسی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا وخالق الناس، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بہت ہے، بہت۔ کلوا من الطیبات، طیبات سے کھاؤ، عمل صالح کرو، اور لوگوں کو اپنی تکلیف دہ چیزوں سے بچائے رکھو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حدیث ہے۔ آگے میں پڑھاتا ہوں، اس میں جلدی سے زیادہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، من اکل طیبا وعمل سنۃ وعمل بسنۃ وامن الناس بوائقہ، ٹھیک ہے نا، وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، بس اتنی ہے۔ جس نے اکل طیب، کھانا اچھا کھایا، اور لوگوں کو اپنے بواق سے آخر والی ہے، اور سنت بتائی عمل کیا، اور لوگوں کو اپنے بواق مہلکات سے بچا رکھا، دخل الجنہ میں ہو گئے، داخل ہو گئے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ، فرمایا تقوی اللہ۔ ہمارے حضرت بہت اس کو بیان کرتے تھے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے شدید۔ میں نے بھی وہاں کتنے ہزار آدمی تھے، 20,000 آدمی میں اس حدیث کو بیان کیا۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے، اور حسن خلق سے حقوق عباد ادا ہوں گے، اور جو اس دونوں کو ادا کرے وہ صالح ہے، اور صالحین جنت میں جائیں گے۔ اکثر سوال تو یہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، کون لوگ جائیں گے؟ صالحین جائیں گے۔ صالحین کب ہو گئے؟ جبکہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ یہ طریقے تھانوی احمد صاحب جو مجدد تھے اپنے وقت،
اللہ تعالی ہم سب ہمارے آزادی اسی بکا سے چلے گئے. فرماتے تھے اس حدیث میں بھی فرمایا کہ دو چیزیں ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق. فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ تقوی اللہ ہی ہے, کیونکہ جب تقوی اللہ ہوگا تو حسن خلق بھی وہ کرے گا. جب اللہ کا خوف ہوگا تو کسی کی اذیت دے گا, وہ حقوق تلفی کرے گا. یہ حضرت کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل تقوی اللہ حسن الخلق. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر مرشا بہت آسان ہے, میں بہت زیادہ مجاہدات ہیں, ریاضات ہیں, بس بتاؤ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھو, اشاروں کو بھی محفوظ رکھو, کسی کی غیبت, کسی کی شکایت, کسی احتراز کرو. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پہ چلائے. جو میں نے کھولا ہے یہ نکلا ہے تصوف کا محصل, حضرت تھانی لکھ رہے ہیں. اب دیکھیے میں جانتا نہیں کیا ہے آگے لکھا ہے, لیکن سب یاد تو نہیں رہتا, تو اس پر اس کے تمہید میں اتنا بیان کر دیا میں نے. اب حضرت کیا کہہ رہے ہیں اب سنیے. تصوف کا محصل, میں کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت, بس یہ دو چیزیں محصل ہے سارے تصوف کا. خلوص ہمت کتنی عمدہ حاصل, اس میں تو سچی نیت ہونی چاہیے. سچی نیت تو ہر میں خلوص ہمت کرو, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. سارے تصوف کا کہتے ہیں یہ محصل ہے سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا. یہ کتاب ہماری آخری کتاب جہاں تو ہو سکا میں نے تفسیر والی صورت عبارت لکھی, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا. کوئی ہمت ہی نہیں, وضو کرنے کی ہمت نہیں, نماز کیسے کرو گے؟ ہمت تو کرنی پڑے گی. یہاں سے یہاں تک اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بات ہم لوگ اٹھنا ہے اس طرح سے درد ہے, اور ہمت ہی سے وضو کر سکتے ہو. کہتا ہوں نا بھائی چلو ہمت کرو, چلو وہاں تو جانا ہی ہوگا. بعد میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے تب سے رکھنا, میں کہ یہ کرو گے تو رہ ہی جاؤ گے, یہی اپنے کو ڈانٹ دیتا ہوں میں. وہ چیز تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. وہ بالو کرتے ہیں خوب رکھے رہتے ہیں, اس میں وضو کرتے ہیں, چربائی بیٹھے رہتے ہیں. ہمت یہ دیکھیے اچھی بات ہے سارے تصوف کا, ساری پیری مریدی کا, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا. ہمت صاحب ہمت کرتا ہے 4 بجے جانا ہے, اس کو ریل سے ہمت کرتا ہے, اٹھ جاتا ہے کہ نہیں 3:30 بجے, نیند بھی چل جاتی ہے, ہمت بھی آتی ہے, اٹھ بھی جاتا ہے. میں وہاں تھا تو فجر بات اللہ کے شکر عشاء کو تو کسی وجہ سے میں باہر نکل آیا سڑک پر, یہ سڑک جدھر سے اب تو دیکھا سب عورتیں کھڑی ہیں, عورتیں دروازے میں. میں نے کہا وہاں سے کوئی فساد ہو گیا کیا, تبھی عورتیں میں نے کہا کہ کوئی شہر میں گڑبڑی ہو گئی کیا, تمام عورتیں. لوگوں نے کہا نہیں, اسکول اس وقت 6 بجے کا ہو گیا ہے, تو سب لڑکوں کو لینے کے ناشتہ کرا کے کھڑی تھی. وہ سب ہمت, فجر کی نماز کی ہمت نہیں ہے, اسکول میں جانے کی ہمت, پکا ہوگا کھلا کے تیار ہمت. وہی عورتیں اتوار کو سوتی ہیں, اپنے بچوں کو نہیں جگاتی, اور کالج میں رہنے کے لیے تیار. چلو وہاں پتہ چلے گا. اللہ کے لیے کوئی مشقت ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے لیے, رضا کے لیے ہمت ہونی ہے. اللہ کے معاملے میں ہمت ہو جائے. ہمت جو ہوگی تو نماز بھی ہو جائے گی. یہ مطلب معذوری دوسری بات ہے بھائی, ساری پیری مری. کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا, اگر خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا. اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تجدیدی کارنامہ. اگر یہ ہمت ہو گئی اور خلوص ہو گیا, لیکن عموماً ہمت اور خلوص پیری کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہو گئی تب, اور نہ ہوئی تب تو ضرورت رہے گی کہ نہیں. چلیے, کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا, اور خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا. اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضروری ہے, کیونکہ شیخ بھی انہی دونوں چیزوں کی تعلیم کرتا ہے. اسی کے لیے تعلق پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمت ہو جائے.
خلوص بنیادی چیز یہ ہمت اور خلوص. دفع کلفت اثر تعلیم کرتا ہے دفع کلفت اور تحصیل سہولت. کلفت کو دور ہوگی جب ہمت ہوگی کلفت دور ہو جائے گی, سہولت آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. چند سال پہلے یہ طریقہ ارشاد فرمائے کہ باوجود کلفت کی ہمت اور اختیار سے برابر بکلفت اور بجبر کام لیتا رہے, رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بسہولت ہو جائے گی. لکھا ہے ترسیل الجواہر مکیہ نے, بہت عمدہ لکھا ہوا ہے. کہا اہل اللہ بکلفت مجاہدات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں لطف و مزہ پیدا کر دیتا ہے. تہجد کی نماز کلفت سے ہے لیکن مزہ آ گیا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز فرض تھی پہلے, جب فرضیت ساکت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا, کہا دیکھیں یہ سب لوگ سو گئے کہ جاگ رہے ہیں, کیونکہ فرضیت ساکت ہو گئی تہجد کی. اب دیکھیں یہ امتحان ہوا کہ نہیں مریدوں کا, امت نہ کو مریدوں کا تو زیادہ سمجھ جائے گا, مریدوں کا کہ اب تہجد کی نماز فرضیت نہیں رہی, اب دیکھیں لوگ اٹھیں گے نہیں. ہمارے حضرت بڑے بہت سے کہتے ہیں دیکھا کہ ہر کمرے سے ہر جگہ سے وہی آواز آ رہی تھی جو تہجد کی فرضیت پہلے تھی. تہجد کی فرضیت ان کے زمانے میں جو لوگوں کے قرات کا معمول تھا وہ فرضیت ساکت ہونے کے بعد بھی وہی رہا. فرماتے تھے کیونکہ ان کو قرات سے تعلق تھا اور اس وقت سے تعلق تھا, مناجات سے فرضیت غیر فرضیت کا معاملہ تھا ہی نہیں. ماشاء اللہ سمجھ گئے بہت. ہمارے حضرت مجدد تو نہیں کہتا, مجتہد تو تھے ماشاء اللہ. ایسی باتیں بہت بڑھانے کے لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ان کا کہ اب تہجد کی نماز فرض نہیں ہے تو لوگ سو گئے ہوں گے. کہا نہیں گئے نہیں ویسے ہی, کیونکہ ان کا تعلق تہجد سے تھا, فرضیت سے نہیں تھا. جب جبر سے کام لیتا ہے. ہاں ترسیل الجواہر مکیہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بتکلف عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے کرامات میں سے یہ ہے کہ طاعات میں ان کو لذت آتی ہے, کیونکہ طاعات سے تو کلفت ہوتی ہے, بھائی تہجد کو اٹھا ہے, وضو کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو لطف پیدا کرتے ہیں. تو ان کے یہ کرامات معنویہ ان کی ہے, ان کی کرامات معنویہ میں سے ہے کہ ان کو تکلیفات میں بھی لذت ملتی ہیں. اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے. اب تک کبھی سنایا تھا نہیں سنایا, یہ آپ نے برکت سے اٹھایا تو یہ ملت بڑھ گئی. ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے. یہ اللہ کہتے ہیں تجدید کو تسہیل کیا ہے, تجدید ہی نہیں کیا ہے, تسہیل بھی کیا ہے تصوف. اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہر کام ہونے لگتا ہے. جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر رفتے رفتے یاد ہو جاتا ہے. حافظ لوگ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں ہے. اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ عمل بھی ہونے لگے گا. کام چند روزے جہد کن باقی بخن, چند محنت کر لو باقی ادینہ بحثو. ایک آدمی نے کہا 4 سال پڑھ لو پھر 40 سال مزے اڑاؤ. ہم کہیں 4 دن پڑھ لو زندگی بھر مزے اڑاؤ. 4 دن 40 وہی ملازمت مل جائے گی پھر یہ ہوگا. یہ بھی ہے, یہ بھی یہاں بھی تو پڑھو. چند روزے جوہد کن باقی بخن, چند روز جوہد کر لو, جوہد تو کرنا ہی ہے. چند روز محنت کرو پھر ہنسو, حسرت تھامی ہے. چند روزے جوہد کن
جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے حضرت تھانوی کہ اخلاص بھی اختیاری چیز ہے، تو ایک صاحب نے عرض کیا کیا اخلاص بھی اختیاری ہے؟ حضرت تھانوی سے پوچھا ہے، فرمایا جب معمول بہی ہے تو اختیاری ہے۔ اخلاص کا جب حکم ہے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری چیز کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت مکلف نہیں بنایا ہے۔ بہت اور اختیاری کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں؟ اس میں چربی نہ ملائے، تیل نہ ملائے، اختیاری نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی عبادت میں نہ ملاؤ چربی ریا کی، کہتے اختیاری ہے۔ جیسے اپنے گھی خالص میں چربی ملانا اختیاری ہے، چاہے ملاؤ نہ ملاؤ، خالص گھی ہے، اس میں ملاؤ گے تب تو اپنے اختیار سے ملایا تم نے۔ اسی طرح اخلاص اختیاری ہے، نہ ملاؤ اس میں سے کہ دوسروں کی نیت نہ کرو کہ اس سے ہم کو بزرگ سمجھے یہ کرے۔ بات آپ لوگوں کو برکت سے۔ اور اختیاری کیوں ہوتا؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں؟ اس میں چربی نہ ملائے، تیل نہ ملائے، پس وہ گھی بقول عوام ظرافت کے لہجے میں نخالص ہے، یہ عوام نخالص کہتے ہیں، یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں، غیر اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے عبادت، اللہ راضی ہو جائے۔ فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ اگر لوگ سمجھ لیں کہ عبادت ہمارے لیے کر رہا ہے تو تم کو بدو بھی نہیں سمجھے گا کوئی، وہ اسی لیے تم کو بدو مانتے ہیں کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اخلاص سے عبادت کر رہا ہے، اور جب وہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے عبادت کر رہے ہیں تو تم کو بدو بھی نہیں سمجھتے، کیوں بات دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہو؟ یہ عبادت ہے، سمجھ گیا نا؟ اگر وہ لوگ سمجھیں کہ عبادت یہ سب کیا ہے، ریاض سے کر رہا ہے، تو بدو مانے گا؟ بدو اسی صورت مانے گا کہ ایک مخلص ہو۔ جو چیزیں جس کے لیے تم کر رہے ہو اگر اس کو معلوم ہو جائے تو تم کو اپنی نظر سے گنا دے گا، ہاں تو پھر کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ امام شاہ رسول اللہ صاحب کہتے ہیں۔ اسلام میں دعا کو عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا وہ برکت کو بھی تو بڑا دخل ہے۔ اسلام میں فرمایا کہ برکت سے انکار نہیں مگر اس کا درجہ بھی متعین کرنا چاہیے۔ فرمایا برکت سے انکار نہیں مگر اس کا درجہ بھی متعین کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف ایسا ہے جیسے ارک سونف کا مرتبہ مسیل میں اسے اعانت ضرور ہوتی ہے مسیل میں، مگر اسے دست نہیں آتا۔ جلدام میں کیا 10 لانا ہے تو 10 والی دوا نہیں جب تک کھاؤ گے جلدام نہیں ہوگا صحیح۔ اور وہ مسیل ہوگا نا وہ تو سہولت کے لیے کہ ہو جائے، سہولت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ تو شیخ کی دعا برکت سہولت کے لیے ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بات پر خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا حضور ہم کو اپنی معیت میں رکھیے، کیا یہ نہ مانگو؟ کہا آپ نے فرمایا کیا آئینی بے کثرت السجود، میں اصل نہیں ہوں، میں لے چلوں گا لیکن کثرت سجود سے میری مدد کرو، ہے حدیث آئینی بے کثرت السجود، یہ سہولت ہے۔ اصل چاہے حضور کا لے ہی جانا ہو لیکن سہولت، حضور نے بھی سمجھا کہ ہم کو کچھ دھکا دو گے تب لے چلیں گے۔ مگر محض ارک سونف مسل نہیں ہوگا، مسل تو جمع گوٹا ہی پینا ہوگا تب دست ہوگا، ریڑھی کا تیل اور یہ ہم نے بہت پیے ہیں گورکھپور میں، خالی ارک سے آج کیا گیا اس کا شیخ کی دعا مہاراج بہت حضرت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ جب اس طریق میں ہم لوگ ہیں تو قاعدے سے چلیں، ابھی ریل سے جانا ہے تو اس کے لیے ریزرویشن کراؤ ٹھیک سے، جہاں چاہتے ہو کہ ہم اسے طوفان سے چلے جائیں۔ سفر بھی کیسے ہونا چاہیے؟ سہولت سے ہونا چاہیے، عزت سے ہونا چاہیے، سرعت سے ہونا چاہیے۔ میں گیا افریقہ، انہوں نے کہا کہ آپ آ گئے، میں کہا آ گیا، الحمدللہ سہولت سے آیا،
عزت سے آیا، ہوائی جہاز سے سورت کے ساتھ آیا. اب ہم کو آخرت کا سفر ایسے ہی کرنا ہے، ایسے اعمال اختیار کرے جو جلدی سے پہنچائے خدا تک، اور اللہ خلوص سے کریں تاکہ وہاں قبول ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. میں بیان کرتا ہوں مول صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن رکھے. راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے. سالک معنی کیا؟ چلنے والا ہے. سالک کہتے ہیں. سلوک کا خلاصہ حضرت تھانوی نے بیان کیا. آپ لوگوں کو برکت سے بڑی پڑھا رہی تھا، جمع میں نہیں کیا ہے لیکن ضروری تھوڑی ہر چیز نکالا تو یہی نکلا یہ پر. اور آپ لوگوں سے اس میں مدد مل گئی مجھ کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق، اور لوگوں کو جانا ہے مدرسے وغیرہ بس کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں پر طریق پر گامزن اور طریق پر چلنے کی توفیق دے. اور سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا سب سے اخیر مقام اللہ کی رضا ہے. شروع سے اخیر تک صحابہ نے رضا ہی کے لیے سب کچھ کیا ہے. فوز تو برب الکعبہ، جو شہید ہو گئے کہا فوز تو برب الکعبہ، اب میں شہید ہو گیا خدا تک پہنچ گیا، اسی لیے سب کچھ کیا تھا. فوز تو برب ہے کہ نہیں، میں رب کعبہ کی طرف کامیاب ہو گیا. تو وہاں ہے اللہ تعالی نفس کی اصلاح. نفس کی بھی قسمیں ہیں، امارہ ہے، لوامہ ہے. اس بار مطمئنہ جب ہوگا تو اللہ تم کو خطاب کرے گا، اسے پہلے نہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امارگی میں کبھی نہیں کہا یا ایھا امارہ، یا ایھا النفس اللوامہ کہا. جب امارگی سے نکلا لوامی کا مطمئنہ ہو گیا، خدا سے تعلق ہوتا ہے، تب کہتا ہے کہ اب ہمارے دربار میں آنے لائق ہو. اس وقت کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آؤ لوٹو ہمارے، اب یہاں نہ رہو دنیا میں، اب ہمارے یہاں آؤ. ہمارے دوستوں میں جو پہلے اولیاء انبیاء ان میں اب شامل ہو جاؤ. تم نے محنت کیا، مجاہدہ کیا، ابھی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں بشارت سنا جاتی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ آتا ہے، سنا لوگوں نے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امارگی سے نکلے، لوامی بڑی محنت کیا، تم نے مجاہدہ کیا، تمہارا نفس مطمئن ہو گیا تھا، ہم بھی تم سے مطمئن ہیں. آؤ ہمارے بندوں میں شریک ہو جاؤ، ہمارے جنت میں آ جاؤ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم سب کو اس بشارت کہ سننے کی توفیق دے، سعادت بخشے، بشارت سننے کی سعادت بخشے. بعض نے لکھا کہ بعض خاص لوگ ہوتے ہیں، بعض نے کہا ہر مومن کے ساتھ یہ ہوگا انشاءاللہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم راضی رہے ہمارے احکام سے، تو ہم راضی رہے تم ہمارے احکام پر عمل کرنے سے. تم راضی ہے ہمارے احکام سے، ہم راضی ہیں تمہاری اطاعت سے. اب کیا ہے، تم بھی راضی ہم بھی راضی، اب چلو جنت میں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دیں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جو بیان کیا جاتا ہے، اس عمل کے بھی ہم کو، ہمارے تمام اہل کو، تمام متعلقین منتصبین کو اللہ تعالیٰ اس طریقے حق پر گامزن رکھے اور چلائے. ہمت دے، خلوص دے، تاکہ اللہ کے دربار تک ہم پہنچ سکیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مستحیل ہیں، سہل طریق انہوں نے پیش کیا. صحیح شریعت بیضا جو روشن در روشن شریعت ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ اس طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق ہے اور منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچائے. منزل مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.